أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين در مصطفیٰ پہ کروں کیوں نہ سرخم در مصطفیٰ پہ کروں کیوں نہ سرخم خدا تک پہنچنا ہے زینہ بزینہ فضل رب العلا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے شان صدیق فاروق دا کی دساں شان صدیق فاروق دا کی دساں جدا کیتا ہے اللہ نے اچا مقام سبز گنبد دے اندر جو بچتی سی تھا کملی والے دے یاراں دے کم آ گئی آج جمعہ المبارک خلیفہ اول جانشین مصطفیٰ امیر المومنین یار غار مصطفیٰ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و کمالات کی روشنی میں اپنی سمجھ کے مطابق بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ کریم ان نفوس قدسیہ کے عظیم ترین درجات کو سمجھ کر ان کے ساتھ والہانہ محبت اور عقیدت کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء بھیجے، ان سارے نبیوں کا سردار ہم سب کا آقا و مولا ملجا و ماوا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کا ثانی اللہ نے پیدا ہی نہیں فرمایا۔ اسی طرح انبیاء کرام کے اصحاب اور حواری ان کے اپنے اپنے ادوار میں آتے رہے، اور پھر نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ، مگر تمام اصحاب انبیاء اور حضور کے جمیع صحابہ جو بلند و بالا مرتبہ اللہ پاک نے امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا ہے، وہ کسی کا نہیں ہو سکتا، وہ مرتبہ کسی کا ہو نہیں سکتا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت طیبہ میں نے آپ کو سنانے اور پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں اللہ پاک نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک صفت اور فضیلت کو بیان کیا ہے۔ صحابہ بڑے خوش قسمت ہیں کہ جگہ جگہ اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید میں ان کے مناقب بیان کیے ہیں،
ان کی خوبیاں بیان کی ہیں، ان کے فضائل بیان کیے ہیں اور اللہ کے بڑے محبوب ہیں۔ اس آیت طیبہ میں اللہ پاک فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق بہ، ایک ذات وہ ہے جو سچائی لے کر آئی، سچائی لانے والی ذات ایک ہے۔ اور اس میں سیدنا علی کرم اللہ وجہ کریم اور دیگر صحابہ فرماتے ہیں، مفسرین کرام بھی، کہ سچائی لانے والی ذات کون ہے؟ سچائی لانے والی ذات آقا دو عالم نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات مصدق ہے۔ اور سچائی کی تصدیق کرنے والا کون ہے؟ وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن میرے والد گرامی مجھے بت خانے میں لے گئے، بتوں کے پاس، ابو قحافہ لے گئے تو مجھے کہنے لگے کہ یہ تمہارے خدا ہیں، معبود ہیں، ان کی پرستش کیا کرو، پوجا کرو، ان سے مانگا کرو۔ جب میں نے دیکھا کہ پتھر کے بنے ہوئے بت ہیں تو میں نے ایک پتھر اٹھایا اور بت کو مارا تو بت صدیق اکبر کے جلال کو برداشت نہ کر سکا، گر گیا۔ میرے والد دیکھ کر بڑے ناراض ہوئے کیونکہ وہ اپنے آپ کو معبود اور خدا سمجھتے، ناراض ہوئے کہ تو نے کیا کر دیا ہے۔ ناراض ہو کر مجھے ایک تھپڑ رسید کر دیا۔ پھر میں اپنی والدہ کے پاس گیا تو میرے والد گرامی گھر میں آ گئے، انہوں نے والدہ کو سارا واقعہ سنایا کہ تیرے بیٹے کا یہ کام ہے، یہ آج اس نے کیا ہے۔ تو میری والدہ فرمانے لگے اب ایمان تو نہیں لائے تھے، جب وہ قحافہ اس کو چھوڑ دے۔ جب یہ پیدا ہوا تھا تو آواز آئی تھی کہ اے اللہ کی محبوب لونڈی، تیرے گھر میں جو بچہ پیدا ہو رہا ہے اس کا نام آسمانوں میں اللہ نے صدیق رکھا ہے، سبحان اللہ، پیدائش سے کہ اس کا نام صدیق ہے، سچا، اور یہ نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا رفیق بنے گا، ان کا ساتھی ہوگا، دنیا میں بھی، غار میں بھی اور مزار میں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیشین گوئی ہوئی ہے، اس کو چھوڑ دے اپنے حال کو۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان ہے کہ بچپن سے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کا انتخاب فرما لیا۔ جب نبی پاک علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا تو ابو بکر کو بلایا، اگرچہ آپ کا پہلے نام عبد الکعبہ تھا جو والدین نے رکھا، کعبے کا بندہ۔ جب ایمان لے آئے اللہ پاک کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کعبے کے بندے نہیں ہو، کعبہ تو خود اللہ کی مخلوق ہے اور اس کا بندہ ہے، تم بندے ہو اس کے جس کا خانہ کعبہ ہے، جو خانے کعبے کا مالک ہے وہی تمہارا مالک ہے اور وہ ہے اللہ، اس لیے تمہارا نام آج سے عبداللہ ہے، اللہ کے بندے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا نام عبداللہ اور کنیت ابو بکر اور لقب صدیق۔ تو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آپ نے فرمایا ایمان لے آؤ، میں اللہ کا نبی ہوں۔ عرض کی آپ کی نبوت کی دلیل کیا ہے؟ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر، وہ جو شام کے تجارتی سفر میں تمہیں خواب آیا تھا وہ خواب میری نبوت کی دلیل کے لیے کافی نہیں ہے، وہ کافی ہے۔ ابو بکر نے جب سنا
عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافی ہے وہ خواب کیا تھا کہ آپ کو خواب آیا تجارت کے سفر میں دیکھتے ہیں آسمان کا چاند ان کی گود میں آ گئے، آسمان کا چاند دور جاہلیت میں جا کر ایک اس کو بتایا راہب کو مجھے یہ خواب آیا ہے، انہوں نے بتایا کہ ابو بکر تیرے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تو کہاں سے آیا ہے؟ کہنے لگے میں مکہ کا رہنے والا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ مکہ میں ان قریب ایک آدمی نبوت کا دعویٰ کرنے والا ہے، وہ سچا نبی ہوگا، نبی آخر الزمان ہوگا، جس کا نامی آسمانوں میں آمد ہوگا، زمین پہ محمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کا رفیق بنے گا، تو جس پر ایمان لانے کی سعادت نصیب ہوگی، تو اس کا ساتھی ہوگا، رفیق ہوگا سفر کا، حضر کا، اور ان کے وصال کے بعد تجھے ان کا جانشین ہونے کی سعادت نصیب ہو۔ جو آج کہتے ہیں جی ابو بکر عمر نے خلافت چھین لی، جبرن خلیفے بن گئے، روز ازل سے اللہ پاک نے یہ چیزیں لکھ دی تھی کہ میرے محبوب کے وصال کے بعد جو جانشین ہوگا وہ ابو بکر ہوگا، ابو بکر کے بعد جو جانشین ہوگا عمر بن خطاب ہوگا، ان کے بعد جو جانشین ہوگا عثمان بن عفان ہوگا، ان کے بعد جو جانشین ہوگا علی بن ابی طالب ہوں گے۔ یہ اللہ پاک نے ازل سے ایک ترتیب لکھ دی اور مقرر کر دی، تقدیر بنا دی تھی۔ تو ابو بکر کو یہ خواب آیا تھا، تو وہی خواب حضور نے فرمایا ابو بکر وہ خواب دلیل نہیں ہے میری نبوت کی۔ تو ابو بکر پھر خاموش ہو گئے، سمجھ گئے کہ یہ اللہ کے سچے نبی ہیں، فوراً کلمہ پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ صدیق اکبر کی ذات ہے کہ بغیر کسی حیل و حجت کے، بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی رکاوٹ کے جب حضور نے دعوت دی، مردوں میں سب سے پہلے نوجوانوں اور مردوں میں ایمان لانے کی سعادت نصیب ہوئی ہے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نصیب ہوئی۔ سب سے پہلے آپ کا نام عبداللہ تھا، ایک لمحہ کے شک و شبہ کے بغیر، اور چھٹی پشت میں آپ کا شجر نسب مرہ بن کعب پر پہنچ کر حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل جاتا ہے۔ چھٹی پشت میں حضور کے آباء و اجداد کے ساتھ 28 سال عمر میں حضور سے کم ہے، یعنی بچپن میں حضور کے بچپن کے ساتھی ہیں، بچپن کے، جوانی کے، لڑکپن کے، اعلان نبوت سے قبل کے، پھر بعد کے۔ جو کسی کا بچپن کا ساتھی ہو وہ اس کی کون سی حرکت ہے، کون سی عادت ہے جس کو نہ جانتا۔ 5-7 سال انسان کا اٹھنا بیٹھنا ہو جائے تو سمجھ جاتا ہے انسان بد دیانت ہے یا دیانت دار ہے، سچا ہے یا جھوٹا ہے، اچھا ہے یا برا ہے، سمجھ جاتا ہے۔ بچپن کا ساتھی دن رات تجارت میں اور معاملات میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی سعادت نصیب ہوئی ہے، بڑی سعادت نصیب ہوئی ہے۔ آپ صرف اعلان نبوت کے بعد کے صحابی نہیں ہیں بلکہ آپ پیدائش سے ہی بچپن میں ہی حضور کے صحاب میں ساتھیوں میں شامل ہیں۔ اللہ نے رفاقت دی تو اپنے محبوب کی رفاقت صدیق اکبر کو عطا فرمائی، یہ فرمایا فضل رب العلا، اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے کہ حضور کو جب صدیق اکبر کو مصطفیٰ مل گئے، شان صدیق فاروق دا کی دساں دیدہ کیتا ہے اللہ نے اونچا مقام۔ اللہ پاک نے اتنا اونچا مقام اپنے صدیق اور فاروق اعظم کو عطا فرمایا۔ سب گنبد کے اندر جو بچتی سی تھا کملی والے دے یاراں دے کام، یار آج بھی ایسے یار ہیں، یار مزار ہیں، لوگ قبر میں ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، مرنے کے بعد چھوڑ جاتے ہیں۔ اللہ پاک نے ایسی یاری دی کہ زندگی میں بھی، سفر میں بھی، حضر میں بھی، ہجرت میں بھی، مکے میں بھی، مدینے میں بھی، تجارت میں بھی، عمل میں بھی،
جنگ میں بھی اور مرنے کے بعد بھی اللہ نے اس یاری کے تعلق کو قائم رکھا. یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے. اللہ پاک نے اس نے فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به کہ وہ ذات جو سچائی لے کر آئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جتنی سچائیاں اللہ کی بارگاہ سے لے کر آئے سب کی تصدیق کرنے والے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. جب آپ معراج کی رات معراج سے واپس تشریف لاتے ہیں سارے جہانوں کو مشاہدہ اور معائنہ کر آپ تشریف لاتے ہیں. راستے میں آ رہے ہیں حضرت جبریل امین سے حضور حیران ہو کر سوال کرتے ہیں کہ جبرائیل ایک بات بتا کہ نیچے جو ہم جا رہے ہیں آخر بتائیں گے کہ رات کو مجھے اللہ پاک نے یہ شرف عطا فرمایا ہے معراج ہوا ہے اللہ سے ملاقات ہوئی ہے ہم کلامی ہوئی ہے اللہ نے یہ تحفے دیے ہیں تو کون مانے گا تسلیم کون کرے گا. یہ تو ایک ایسی بات ہے جو نہ ہونے والی اور نہ سمجھنے والی ہے. حضرت جبریل امین حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر تصدیق کریں گے ابو بکر کریں گے. گویا تمام فرشتوں میں پتہ ہے کہ حضور کی اگر صداقت سب سے پہلے کسی کرنے کا شرف نصیب ہے تو ابو بکر صدیق ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. سب سے پہلے حضور کی نبوت کی رسالت کی سفر معراج کی قرآن کی نماز کی اسلام کی دین کی سب سے پہلی تصدیق کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہر معاملے میں اول ہے صرف خلیفہ اول نہیں ہے. جو ہم کہتے ہیں لوگ یہ بھی ماننے کو تیار نہیں ہیں کہ نہیں خلیفہ اول نہیں ہے. صرف خلیفہ اول آپ ہٹا بھی لیں دیگر معاملات کے در جائیں گے دیگر کاموں میں کوئی معاملہ لے آئیں جس معاملے میں ابو بکر آگے نہ ہو. ہر معاملے میں اللہ پاک نے شرف عطا فرمایا ایمان لانے میں حضور کی دوستی میں رفاقت میں سارے معاملوں میں اول سب سے آگے. تو جب تشریف لائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح اعلان فرمایا اللہ پاک نے مجھے معراج کا شرف عطا کیا ہے. راتوں رات میں زمین سے خانہ کعبہ سے سفر کرتے کرتے فلسطین کی زمین سے بیت المقدس کی حاضری انبیاء سے ملاقات وہاں پہ نماز پھر پہلا آسمان دوسرا آسمان ساتواں آسمان کی سیر پھر تنافت تدلہ کعبہ قوسین پھر جنت و دوزخ پھر ہر ایک کے مقامات کو امتیوں کے مقامات کو دیکھ کر آیا ہوں. سارے مجرمین کی سزاؤں کا مشاہدہ کر کے آیا ہوں. سارے صالحین کے اجر و ثواب اور ان کے درجات کو دیکھ کر آیا ہوں. بڑی لمبی چوڑی کہانی اور قصے ہیں ایسے عجائب و غرائب بات ہیں جن کو سن کر انسان حیران ہو جاتا ہے. پھر اللہ سے میری ملاقات ہوئی ہے شرف دیدار ہوا ہے پھر ہم کلامی ہوئی ہے پھر اللہ کی مجھ پر عنایتیں ہوئی ہیں. مجھے جو دیا ہے مجھے دیا ہے میری امت کے لیے بھی اللہ نے دیا ہے. جیسے وہ کسی کا کیا محبوب ہو تو صرف جب وہ کسی کے گھر جائے اس کو ہی نہیں نوازتا بلکہ ان کی آل اولاد کے لیے بھی تحفے دیتا ہے. تو مائیو یہ اپنے بیٹوں کے لیے پوتوں کے لیے بھائیوں کے لیے اہل خانہ کے لیے بھی ہم سے لے کر جاؤ کیونکہ اللہ کے خزانے تو بڑے وسیع ہیں. امت کے لیے بھی تحفے دیے امت کے لیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان فرمایا کفار کو بڑا موقع مل گیا. ابو لہب جال عتبہ شیبہ بکھر گئے. آج موقع ہے صدیق کبھی ہم سے جو ہے وہ ابو بکر پھسلایا نہیں جا سکتا تھا آج ہم بڑی آسانی سے پھسلا لیں گے. چلو جی رات کے اندھیرے میں جا کر گفتگو کرتے ہیں. ابو بکر کا دروازہ کھٹکاتے ہیں. ابو بکر باہر آتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں دیکھو جی کوئی آدمی اگر یہ کہے میں زمین سے آسمانوں پہ جنت میں دوزخ میں چلا گیا اللہ کو مل کے آ گیا کوئی کہے کیا ابو بکر بات صحیح ہے آپ کی بات صحیح نہیں ہے. کوئی کہے تو ممکن ہی نہیں یہ ممکن نہیں ہے. ہر آدمی کے لیے بشر کے لیے ممکن نہیں ہے. ان کو بات پکی ہو گئی اور سمجھ گئے کہ آپ ابو بکر جائیں پھسلنے والے آسان کام ہو گیا ہے انکار کر بیٹھے ہیں. کوئی کہے تو فوراً
थोड़ी देर बाद कहने लगे, अबू बकर अब जब तुम कहते हो कि ऐसा कोई नहीं कर सकता, तुम्हारा यार जिसका नाम अहमद मुस्तफ़ा है, मोहम्मद मुस्तफ़ा है, जो लोगों को बहला इसला रहे हैं और बहका रहे हैं और उनके आबाई दीन से उनको हटा रहे हैं, वो दावा कर रहे हैं कि ऐसा हुआ है। आपने फरमाया अक्ल के मारे और बहके हुए भटके हुए तुम कोई की बात करते हो, ये मेरा दोस्त कोई में शामिल नहीं है, वो तो अल्लाह का महबूब है, उससे आगे की बात करे तो फिर भी दुरुस्त है। वो दुरुस्त कर रहे हैं जो कह रहे हैं। अल्लाह ने जो उनको मकाम अता किए तुम्हें पता ही नहीं है वो कौन है, जिसकी एक लुआब दान खारी कुएं को मीठा कर सकती है, टूटी हुई हड्डी को जोड़ सकती है, जिसके उंगली के इशारे पे चांद रक्स कर सकता है और उसके उंगली के इशारे से चांद दो टुकड़े हो जाता है। वो अगर अल्लाह का महबूब ये कहे कि मैंने ये सब्र रात के कलील हिस्से में कर लिया है, तो वहां इनकार करने वाली बात नहीं है, तो सच कह रहे हैं। सबसे पहली तस्दीक की उस दिन से हजरत अबू बकर को सिद्दीक का लक़ब मिला। सिद्दीक सच्चे, सबसे बड़े सच्चे, सच्चाइयों तो वो सच्चाई व कुरान ने कहा वल्लज़ी जा बिस्सिद्क़, एक ज़ात वो जो सारी सच्चाइयाँ लेकर आई, दूसरी ज़ात वो सद्दक़ बिही, जिसने बगैर चून चरा के तस्दीक कर ली। जो जो अल्लाह के महबूब कहते गए सदकना आमन्ना सदकना, ईमान भी ले आए, हम तस्दीक भी करते हैं। तो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह पाक ने ये मेराज अता फरमाया। उस मेराज के वाक़ये से लक़ब सिद्दीक मिला और अल्लाह करीम ने फरमा दिया कुरान में, और जहाँ फरमाया उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, यही लोग मुत्तकी हैं, तक़वे के आला दर्जे पे फैज़ हैं, जो सदाकत लाने वाले हैं, जो सदाकत की तस्दीक करने वाले हैं, ये आला मर्तबे तक़वे के आला मर्तबे फैज़ हैं। और फिर अल्लाह करीम ने तक़वा की तारीफ भी खुद फरमा दी, मा इन्न अकरमकुम इंदल्लाहि अतक़ाकुम, कि सबसे ज्यादा इज्जत वाला अल्लाह के यहाँ कौन है, जो सबसे बड़ा मुत्तकी है, जो सबसे बड़ा मुत्तकी है। और सबसे बड़ा मुत्तकी कौन है, उसको भी कुरान ने वादे किया कि सबसे बड़ा मुत्तकी सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लज़ी युती मालहु यतज़क्का, कि मैं वसल जन्नत हल अतका, अन करीब हम जो है उस मुत्तकी को राजी कर देंगे, जिसको जो बड़ा मुत्तकी अतका, मुत्तकी नहीं कहा, मुत्तकी है, बड़ा मुत्तकी है, अल्लज़ी योती मालहू यतज़क्का, जो अपना माल अल्लाह के रास्ते में पाकीज़गी और तहारत के लिए देता है, दिल की पाकीज़गी के लिए अपना माल लौटाता है। अल्लज़ी योती मालहू यतज़क्का बमाल आदिन इंदहु मिन नेमतिन तुजज़ा, और उस पर किसी का कोई एहसान नहीं है। आपने जब हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को आज़ाद करवाया, हज़रत बिलाल ईमान ले आए और एक आका के गुलाम थे, लेकिन आका सुबह शाम उनको सजा देता, कभी रेत गर्म पे लिटा रहा है, कभी जमीन पे लिटा रहा है, कभी गर्म आग के कोलों पे लिटा रहा है, कभी कोड़े मार रहा है। एक मर्तबा सजा दे रहा था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पास से गुजरे, देखा कि हज़रत बिलाल आहद 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 कह रहे हैं और जल रहे हैं, लेकिन उस वक्त मुसलमान कमजोर थे, कर कुछ नहीं सकते। आपने फरमाया अन करीब ये आहद जिसका तू नाम ले रहा है, तुझे इस अज़ाब से निजात दिला दे। अबू बकर पीछे पीछे सुन रहे हैं, मिजाज शनास रसूल है, ये होती है मिजाज शनास। ये नहीं होती कि 15 मरतबा कह दिया फिर भी बात नहीं सुनी, 100 मरतबा हुक्म दिया फिर भी अभी हुक्म अधूरी है, भूल गए, याद ही नहीं। मिजाज शनासी ये है कि जबान से न कहना पड़े, मिजाज ऐसे हों कि वो खुद पहचान जाए कि मेरा महबूब ये चाहता है। हजूर ने फरमाया अल्लाह तुझे अज़ाब कर दिया। अबू बकर सुन रहे हैं पीछे से, उसी वक्त अपने घर में मुड़े, वापस लौटे, घर से सोना चांदी माल उठाया, हज़रत बिलाल के आका के पास आ गए, कहने लगे कि कितनी कीमत है इस गुलाम। उन्होंने मुंह मांगी कीमत, जो कही कि जी इनकी इतनी कीमत है, इतने 1000 दीनार है। आपने मुंह मांगी कीमत दे दी, मैं बिलाल मुझे दे दो। काला हबशी बिलाल,
مجھے دے دو، لے لیا، خرید لیا، ان کو حضور کی بارگاہ میں آ کر پیش کر دیا، حضور میں ان کو آزاد کرتا ہوں اور آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ جب آپ کے والد ابو قحافہ کو پتہ چلا ابھی ایمان نہیں لائے، انہوں نے کہا ابو بکر تم کیا کرتے ہو کہ تم نے اتنی زیادہ پیسے دے کر ایک کالے حبشی غلام کو، کرنا بھی تھا خوبصورت، کوئی طاقتور، کوئی جو ہے وہ ایسا غلام آزاد کرواتے جو تمہارے مشکل کے وقت کام آتا۔ پھر دوسرے کو فار قریش کہنے لگے ابو بکر پر اس کا کوئی احسان ہوگا؟ بغیر احسان کے ایسے کوئی نہیں کرتا، اتنی قیمت دے کر اس کو آزاد کروایا ہو، کوئی احسان، کوئی دنیاوی غرض، کوئی مطلب ہوگا؟ جیسے آج ہم بھی بدگمانیاں کرتے ہیں، یہ ہوگا وہ ہوگا، حالانکہ بدگمانی کسی معاملے میں کرنی نہیں چاہیے، فائدہ ہی نہیں، جو بھی ہے یہ ہوگا، جس کام سے ہماری غرض ہی نہیں ہے اس میں بدگمانی کرنے کی، پھر سوال کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ انہوں نے بدگمانی کی، اللہ پاک نے بدگمانی کی جو ہے وہ ان کی تردید کرتے ہوئے صدیق اکبر کے عمل کی تصدیق کی۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، ابو بکر پر کسی کا کوئی احسان نہیں تھا، نہ احسان ہے، نہ ابو بکر کو کوئی غرض ہے، نہ لالچ ہے، نہ یہ طمع ہے کہ میرے کام آئیں گے، میرے ووٹر بنیں گے، میری مدد کریں گے، میری معاونت کریں گے، سوائے اس کے جو اپنے رب کی رضا کے طلبگار ہیں۔ ان کا رب اور اللہ کا محبوب ان پہ راضی ہو جائے، اس کی ابتغاء وجہ رب العالی، صرف اور صرف اپنے رب کی رضا کا طلبگار ہے ابو بکر۔ اللہ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصدیق فرما دی، تو بے شمار غلام ہیں جن کو حضرت ابو بکر صدیق نے خرید کر، قیمتاً خرید کر آزاد کروایا، جو ایمان لے آئے تھے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس لحاظ سے بڑا مقام ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم وکل اتقاکم اکرمکم وابو بکر اکرمکم۔ یہ قانون بن گیا ہے کہ جو متقی ہے وہی، جو عزت والا ہے وہ ہے جو متقی ہو، جو سب سے زیادہ متقی ہوگا وہ عزت والا ہو۔ ایک اصول بن گیا ہے، قانون بن گیا ہے ہر ایک کے لیے۔ تو مخلوق میں اور حضور کی امت میں سب سے تقوی کے اعلیٰ درجے پہ صدیق اکبر فائز ہے، اس لیے سب سے زیادہ عزت کے لائق بھی وہی ہیں، ان کا بڑا مقام ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے ہاں۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا بکر انت صاحبی علی الحوض والصاحبی فی الغار، اے ابو بکر تو حوض کوثر میں بھی میرا ساتھی ہوگا، والصاحبی فی الغار، اور غار میں بھی تو میرا ساتھی ہے، والصاحبی فی المزار، مزار میں بھی میرا ساتھی ہے۔ یہ سنگت اور رفاقت کا سرٹیفکیٹ اور سند حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا عطا فرمائی، اور میں ارحم امتی بے امتی ابو بکر، سب سے زیادہ رحم کے، عزت کے، تعظیم کے میری امت میں اگر کوئی لائق ہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ امتیوں کو سبق دیا کہ میرے بعد تمہارے دل میں جو سب سے بڑا احترام کا جذبہ ہو، عزت کا ہو، مقام کا ہو، میرے یار صدیق اکبر سے رکھنا۔ تم ان کی عزت کرو گے، احترام کرو گے، وہ تو پہلے ہی جنت کے باغوں میں بیٹھے ہیں، جس کو اشارہ کریں گے وہی جنتی ہوتا جائے گا، اور جس کے لیے سفارت کریں گے اللہ ان کو جنت کا مالک بنا دے۔ تو آپ نے فرمایا واحد ابو بکر ہے کہ جنت کا ہر دروازہ انہیں پکارے گا، یا ابا بکر، اے ابو بکر ادھر سے داخل ہو، باب صلاۃ پکارے گا، باب صوم پکارے گا، باب صدقات پکارے گا، باب خیرات پکارے گا، باب الحج پکارے گا، باب التقوی پکارے گا، اور حضور کے ساتھ محبتوں کرنے والے دروازے پکارے گے ابو بکر کو، ابو بکر ادھر آؤ ادھر آؤ، ہر دروازہ پکار رہا ہوگا کہ مجھ سے صدیق اکبر کا سعادت ہو گزرے۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے ایک دن ابو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کے بازوں کو پکڑا، کندھوں پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامہ، قیامت والے دن اس دن ہم اس طرح اکٹھے کھڑے ہوں گے، ادھر ابو بکر ہوں گے، ادھر عمر ہوں گے،
اتنی شان ہوگی صدیق اکبر کی کہ بروز حشر جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے اللہ کے محبوب اٹھیں گے، ان کے ساتھ ابو بکر ہوں گے، پھر ان کے ساتھ عمر بن خطاب ہوں گے، ساری دنیا دیکھ لے گی اب ولیت کس کو ہے، مقام کس کا بلند ہے، سب سے بڑا ایمان کس کے پاس ہے، تقوی کس کے پاس ہے، سچا کون ہے، امانت دار کون ہے، اللہ اور اللہ کے نبی کا محبوب کون ہے۔ اللہ کریم ان اللہ کے محبوبوں کے ساتھ سچی محبت اور عقیدت کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ ما علیہ